کے ٹرک چلا کے رات کو گھر آتا ہے. اب جب رات کو گھر آ کے بیٹھتا ہے, بیگم کو آواز دیتا ہے کہ جا کے کھانا لے آؤ. اب بیگم کھانا لینے جاتی ہی ہے کہ اس کی سیٹھ کی کال آ جاتی ہے. اور جب اس کی سیٹھ کی کال آتی ہے, یہ کال پک کرتا ہے, کال اٹھاتا ہے, تو اس کا سیٹھ کہتا ہے بیٹا جلدی سے یہاں پہ آ جاؤ واپسی. میں نے کہا خیر سیٹھ کیا ہوا؟ اس نے کہا یار ایمرجنسی ایک جو ہے ٹرک ڈیلیوری آ گئی ہے تو جلدی سے آ جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے سر آ رہے ہیں. اب کیا کرتا, ملازمت تھی, ابھی 2-3 دن ہوئے تھے, اگر یہ نہ جاتا پھر سیٹھ نکال دیتا مفت میں, اور کوئی بندہ تھا نہیں. یہ چلا گیا. اب یہ چلا گیا, جس جگہ کا سیٹھ نے نام بتایا وہ سن کے اس کو تھوڑا جھٹکا لگا. معلوم کیوں؟ اسی لیے جھٹکا لگا کیونکہ وہ یہاں سے 4-5 گھنٹے کی دوری پہ تھا. کتنے گھنٹے کی دوری پہ تھا؟ 4-5 گھنٹے کی دوری پہ تھا. ابھی رات کو 9 بج رہے تھے. اس نے کہا جانے کا آنے کا یار پوری رات گئی. خیر اس نے کہا کہ مجھے کوئی بندہ ساتھ دے دیں, اتنا لمبا ٹائم ہے میں کیسے گزاروں گا. انہوں نے کہا یار ہمارے پاس بھی کوئی بندہ نہیں ہے تو تم ہی بیٹھی ہو, تم جاؤ شاید. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ ٹرک لے کے نکلا. اب رات کا ٹائم تھا, اس نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا. اس نے کم از کم آدھا گھنٹہ ٹرک چلایا. معلوم آدھا گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس نے دیکھا کہ سامنے ایک ڈھابا ہے, سامنے ایک ہوٹل ہے چھوٹا سا. تو اس نے وہاں پہ ٹرک روکا. اب وہاں پہ ٹرک روکا, کھانا کھانے بیٹھ گیا. اب کھانا کھا ہی رہا تھا کہ اس کے بازو میں جو بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا خیر ہے یار اس رات کے پہر تم ٹرک لے کے کہاں نکلے ہو؟ اس نے کہا یار فلاں گاؤں میں ٹرک ڈیلیور کرنا ہے, تمہیں کیا لگتا ہے کتنی دیر لگے گی؟ اس نے کہا یار تمہیں 4.5 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے. اس نے کہا یار کوئی ایسا راستہ بتاؤ جہاں پہ میں جلدی پہنچ جاؤں. تو اس نے کہا یار ایک راستہ ہے. اس نے کہا اچھا, نوارا چھوڑا. اس نے کہا یار بتاؤ کون سا راستہ ہے؟ اس نے کہا لیکن تم اس راستے سے نہیں جا سکتے. اس نے کہا کیوں بھائی, کوئی راستہ خراب ہے کیا ہے, مجھے راستہ بتاؤ تم. اس نے کہا یار ایک راستہ ہے تو صحیح جہاں سے تم 1.5-2 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے, لیکن میں تمہیں نہیں کہتا کہ تم وہاں سے جاؤ, اور نہ کہ میں تمہیں اس راستے کے بارے میں بتاؤں گا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا معلوم اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وہ راستہ بالکل سنسان ہے اور اس راستے میں بہت خطرات ہیں. تو جب اس نے ضد کی تو اس نے اس کو راستہ بتا دیا. اور جو اس نے اس کو راستہ بتایا تو جو چائے والا تھا جس نے اس کو چائے دی تھی وہ بھی یہ ساری باتیں سن رہا تھا. جب یہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا چائے والے کو پیسے دینے کے لیے, ڈھابے والے کو پیسے دینے کے لیے, تو اس نے کہا بیٹا رکو ذرا ایک منٹ. اس نے کیا ہوا؟ اس نے کہا بھائی جان خدا کے واسطے اس راستے سے نہ جانا. اس نے خدا کا واسطہ دیا. اس نے کہا اس راستے سے نہ جانا. اس نے کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا یار وہاں سے صبح کے ٹائم کوئی نہیں گزرتا, تم اس رات کے ٹائم جا رہے ہو. خیر ہے. اس نے کہا کیوں وجہ؟ اس نے کہا یار وہ بہت گندا راستہ ہے, وہاں پہ جنات کا بسیرا ہے, تم نہ جاؤ وہاں سے. اب اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب راستہ سن چکا تھا. اب جب یہ اس موڑ تک پہنچا کہ جہاں سے راستہ وہ الگ ہو رہا تھا, ایک راستہ جو لمبا تھا سامنے والا بالکل صحیح جا رہا تھا, اور دوسرا راستہ جو اوپر چڑھ رہا تھا پہاڑیوں کی طرف آگے جا رہا تھا. تو اب یہ وہاں پہ بیٹھ گیا. ٹرک اس نے روکا. اب بڑا پریشان بیٹھا کہ یار کیا کروں. تو اس کے دماغ میں پھر ایک خیال آیا. اس نے کہا یار پوری رات برباد ہو جانی ہے یہاں پہ 1.5-2 گھنٹے لگیں گے, کم از کم فجر تک میں پہنچ ہی جاؤں گا اپنے گھر, یہیں سے چلے جاتے ہیں. تو اس نے خیر کی اور اس راستے کی طرف بسم اللہ کی. اب جب اس راستے کی طرف بڑھا, ابھی اس راستے پہ چڑھنے ہی والا تھا, کوئی ایک بندہ کھڑا تھا. اس نے اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا. جب اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو اس نے ٹرک روک دیا. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی, اتنا بڑا ٹرک لے کے؟ جس نے کہا یار فلاں گاؤں جانا ہے, تو سنا یہ شارٹ کٹ ہے. اس نے کہا بھائی یہاں سے نہ جاؤ, یہ راستہ خطرناک ہے, ویران ہے, گندا ہے. اس نے کیوں؟ اس نے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا یہاں سے نہ جاؤ, میں جانتا ہوں یہ راستہ ہے سامنے والا بالکل صاف, ابھی بھی وقت ہے, ٹرک پیچھے کرو اور اس راستے سے چلے جاؤ. اب اس نے کہا کہ یار میری بیوی بچے گھر اکیلے ہیں یار, فجر تک میں گھر پہنچ جاؤں گا, مجھے اس راستے سے جانے دو. اس نے منتیں کی. ابھی چائے والا منتیں کر کے گیا, جس نے بتایا اس نے بھی کہا ہے, اور اس نے بھی منتیں کی. اس نے کہا نہ جاؤ. میں کہا انسانیت کی رات ہے, تمہیں کہہ رہا ہوں نہ جاؤ. اس نے اس کی بات کو سائڈ پہ رکھا اور اس راستے پہ چل پڑا. اب اس راستے پہ چلا تو جو روڈ پہلے کم از کم 2 ٹرک جتنا چوڑا تھا, یعنی 2 ٹرک کے گزرنے جتنا چوڑا تھا, وہ اب آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا جا رہا تھا. معلوم خواتین و حضرات توجہ چاہوں گا کہ اب راستہ بالکل اتنا ہو چکا تھا کہ وہاں سے صرف ایک ٹرک ہی گزر سکتا تھا بس, اور کچھ نہیں. ایک سائیڈ پہ کھائی اور ایک سائیڈ پہ پہاڑ, اور بالکل سنسان علاقہ, نہ کوئی آواز نہ کچھ. اب بالکل پریشان ہو کے ٹرک چلا رہا ہے کہ یار اب سامنے سے آگے تو میں, اگر سامنے سے کوئی آگے تو میں کیا کروں گا. تو اب جیسے 10-15 منٹ گزرتے ہی ہیں کہ دیکھتا ہے کہ یار کوئی آ ہی نہیں رہا, تو یہ اپنی مستی میں بیٹھ گیا, گانے شانے چلا رہا ہے, بیٹھا ہے بادشاہ, ٹرک بھگا رہا ہے,
कम अज़ कम आधा घंटा गुजरा, इसने गाने बंद किए और अब इसको नींद आना शुरू हो गई। मालूम, अब ये बड़ा परेशान कि मुझे नींद आ रही है, मैं क्या करूँ। इसने क्या किया, इसने काम किया कि इसने ना हॉर्न पे हाथ रख के ट्रक चलाना शुरू कर दिया कि भाई हॉर्न की आवाज़ से ना मेरी आंखें खुली रहेंगी। गाने शाने आवाज़ हल्की कर दी, हॉर्न की आवाज़ पे हॉर्न पे हाथ रखा और अब ट्रक चलाई जा रहा है। हॉर्न पे टाँ टाँ हॉर्न बजी जा रहा है और इसकी आंख छोटी सी खुलती है। ये ट्रक चला के आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। अब थोड़ी देर गुजरने को थी कि इसकी रोड पे नज़र पड़ती है। तो मालूम ख़वातीनो हज़रात ये क्या देखता है, मालूम साथियों ये क्या देखता है। सामीन गिरामी, आपकी तवज्जो चाहूँगा कि जब इसकी रोड पे नज़र पड़ती है, रोड पे देखते हैं आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल हेडलाइट्स के बीचों बीच जहाँ पे लाइट पड़ रही है वहाँ पे एक बंदा लंबे कद का खड़ा हुआ है रोड के बीचों बीच। जिसको हॉर्न मारता है, पहले भी हॉर्न पे हाथ था, छोड़ के 2-3 दफ़ा ऐसे हॉर्न मारता है उसको, लेकिन वो अपनी जगह से दाएं बाएं भी नहीं होता, बिल्कुल वहीं एग्जैक्ट खड़ा है। तो ये क्या करता है, ट्रक रोकता है। तो ट्रक से बाहर निकलता है तो ये देखता है एक बंदा है, उसके लंबे बाल हैं और उस तरफ मुंह करके खड़ा है, उसको फर्क ही नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे खड़ा है। तो ये अपनी हेडलाइट्स के सामने गया, उसके करीब पहुंचा। जैसे ही मालूम उसके करीब पहुंचा ये, तो सामीन गिरामी जैसे ही उनके करीब पहुंचा ये, तो साथियों वो बंदा गायब हो गया वहां से। अब वो बंदा गायब हुआ, इसकी चीख निकल गई वहीं पे, इसकी चीख निकली, ये भागते भागते ट्रक में आके बैठा। अब जब ट्रक में आके बैठा, जैसे ही ट्रक थोड़ा सा आगे किया, फिर इसने यही देखा, इसने देखा अब एक और बंदा है जो जुब्बे में है, उसने जुब्बा पहना हुआ है और लंबे बाल हैं और सामने खड़ा हुआ है रोड के बीचों बीच। इसने हिम्मत की, ट्रक तेज किया, वो बंदा भी गायब। फिर आगे देखा कि फिर एक और बंदा है जुब्बे में। सारे बंदे अलग अलग हैं, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई इधर है, कोई कैसे है, खड़े अलग अलग बंदे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदे गायब होते जा रहे हैं। एक बंदा सामने आता है, ये ट्रक तेज करता है, बंदा गायब। और इसको ऐसे लग रहा होता है, अपने जो साइड वाला मिरर होता है, साइड वाला शीशा होता है, उसमें जब ये गौर करता है तो देखता है कि जितने बंदे भी गायब हुए हैं वो मेरे ट्रक के पीछे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता भागते हुए। कोई भाग रहा है, कोई आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। अब ये देख के शदीद सहम जाता है, ना इसके पास फ़ोन है, किसको फ़ोन करे, गरीब बंदा था सौदा। अब शदीद चीखते चिल्लाते, कभी सामने देखता है चीख मारता है, कभी साइड वाले शीशे में देखता है चीख मारता है, शदीद डरते डरते चला रहा होता है। तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद इसको ऐसा महसूस होता है, मालूम है इसको ऐसे क्या महसूस होता है ख़वातीनो हज़रात, इसको ऐसा महसूस होता है कि इसके बिल्कुल साथ कोई बंदा बैठा है। इस साइड पे जैसे ही मुंह करता है वो बंदा गायब, इसकी फिर चीख निकलती है और इतना डर होता है, इतना डर लग रहा होता है कि अगर आपको सुनते हुए डर ना लग रहा हो, या अगर आपको सुनते हुए डर लग रहा हो तो सोचें उस बंदे की उस वक्त क्या हालत होगी। शदीद इतना डर लगने लग जाता है उसको कि उसकी वहीं पे रोना निकल जाता है, वो रोने लग जाता है, चीखते चीखते रोने लग जाता है, शदीद रो रहा होता है, परेशान, ट्रक तेज कर रहा है, आहिस्ता कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मालूम क्या होता है, मालूम, आपकी तवज्जो चाहूँगा, हमारे साथ बने रहे कि उसके बाद थोड़ी देर बाद इसको आवाज़ आती है कि किसी ने इसका नाम पुकारा है। मालूम, आवाज़ आती है किसी ने नाम पुकारा है, और वो जो नाम पुकारा है उसने कहा है, उसने मालूम क्या कहा है, उसने कहा कि मैंने तुम्हें पहले मना किया था कि इस रास्ते पे ना जाओ, तुम फिर भी इस रास्ते पे आ चुके हो, तो अब तुम ना आगे जाने के हो ना पीछे जाने के हो, सेम यही अल्फाज, और तुम अब हमारे दरमियान फंस चुके हो। ये बात सुन के ट्रक और तेज करता है, रोते रोते ट्रक चला रहा है, और मालूम एकदम से आगे धम लैंड स्लाइडिंग होती है, जो पहाड़ में बाद पत्थर पड़े होते हैं ना, वो पत्थर आके जैसे इसका ट्रक थोड़ा सा आगे होता है वो पीछे आके नीचे लगता है। ये देख के शदीद परेशान हो जाता है कि शुक्र है मेरा ट्रक अभी पीछे नहीं था, ये और ट्रक ट्रेस कर देता है। अब इस बात पे भी डर रहा होता है कि यार ब्रेक कैसे लगाऊंगा, साथ खाई है, बिल्कुल तरीके से चला रहा होता है और शदीद रो रहा होता है और बिल्कुल परेशानी में होता है, दिमाग सुन्न हो चुका होता है। यही फिर होना शुरू हो जाता है, कम से कम 1.5 घंटा लगातार यही होता है कि ऐसे लगता है कि सामने बंदा है, फिर साइड पे बंदा है, पीछे बंदा है, हर जगह बंदा ही बंदा है, और पता नहीं कभी कौन सा बंदा है, कभी लंबे बाल, कभी घुंघराले बाल, कभी क्या क्या। और ये रोते रोते आहिस्ते कम से कम 1 घंटा 2 घंटा जो है ट्रक ड्राइव करता है रोते रोते, और एक मोड़ आता है उसके बाद, जो ये मोड़ पूरा मुड़ता है तो बिल्कुल उसी गांव पहुंच जाता है जहां इसने जाना होता है। जैसे ही वहां पहुंचता है अपने पीछे देखता है जिस सड़क से आया होता है,
تو اس کو ایسے نظر آتے کہ اس سڑک پہ 50-60 لوگ کھڑے ہیں, ایسے مجمع کھڑا ہوا ہے, اور اس کو سارے گھور رہے ہیں. یہ دیکھتا ہے وہاں سے ٹرک اور تیز کرتا ہے اور آگے بھگاتا ہے, تو جو ہے الحمدللہ اس جگہ سے بچ کے یہ جو ہے روڈ پہ نکل چکا ہوتا ہے. اب یہ روڈ پہنچتا ہے, اس گاؤں پہنچتا ہے جہاں اس نے ٹرک ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, وہاں پہنچتا ہے. وہاں پہ جو ٹرک ڈیلیور کرتا ہے, تو جب ٹرک وہاں پہ ڈیلیور کرتا ہے, وہاں پہ ٹرک اتر آتا ہے, سارا سامان اتارتا ہے, تو اس کے بعد وہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو رو رہا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اس کی ذرا حالت خراب ہے, کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ پوچھ لیتا ہے بندہ, کہتا خیر ہے یار, کوئی کیا ہو گیا, گھر والی سے لڑائی ہو گئی ہے؟ کہتا ہے نہیں. شدید ڈرتے ڈرتے اس کو سارا واقعہ بتاتا ہے. کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہے, تمہیں کس نے کہا تھا اس راستے سے آؤ؟ وہ تمہیں دیکھا ہے بندے منع بھی کر رہے تھے, تمہیں کس نے کہا تھا یہاں سے آؤ؟ یہاں سے تو کوئی صبح کے وقت نہیں گزرتا, تم رات کے وقت آ رہے ہو. اس نے کہا خدا کے واسطے دوسرے راستے سے جانا. اس نے کہا نہیں بھائی معافی میری. اس نے کہا خدا کے واسطے مجھے آج رات کے لیے کوئی جگہ دے دو, تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میری جگہ دے دو آج رات کے لیے کوئی, میں صبح ہوتے ہی نکل جاؤں گا, میں آج رات کے لیے سفر نہیں کر سکتا آج رات کو. اور وہ بندہ اچھا ہوتا ہے, وہ جگہ کا بندوبست کرتا ہے, اور یہ رات اس بندے کے پاس گزارتا ہے. صبح ہوتی ہے اور یہ صبح مین روڈ سے پھر اپنے گھر جاتا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی. تو جزاک اللہ, آپ نے ہماری یہ کہانی سنی. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار لسننگ.